کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک شخص جسے 13 سال تک مسلسل ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا گیا، جس کے ساتھیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جسے اپنے ہی وطن سے نکال دیا گیا، جب اسے فتح نصیب ہو تو وہ کیسا سلوک کرتا ہے؟ آج ہم جانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس سنہری باب کو جو انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک ایک مشعل راہ ہے۔ محمد رسول اللہ کی زندگی محض ایک مذہبی رہنما کی کہانی نہیں بلکہ انسانی اخلاقیات، معافی، رحمت اور انصاف کا وہ عظیم ترین نمونہ ہے جو تاریخ انسانی نے دیکھا۔ مکہ کے لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک، خصوصاً فتح مکہ کے موقع پر، یہ ثابت کرتا ہے کہ حقیقی طاقت انتقام میں نہیں بلکہ عفو اور درگزر میں ہے۔ حضرت محمد کی پیدائش 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ بچپن سے ہی الصادق اور الامین کے القاب سے جانے جاتے تھے۔ مکہ کے لوگ آپ کی امانت داری اور سچائی پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ اپنی قیمتی چیزیں آپ کے پاس امانت رکھواتے۔ قریش کے سردار آپ سے مشورے لیتے، آپ کی رائے کو اہمیت دیتے۔ 40 سال کی عمر میں جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو دشمن بنا لیا، لیکن آپ نے اس صدمے کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک کا دامن نہیں چھوڑا۔ مکہ میں ابتلا اور آزمائش کا دور۔ جب آپ نے توحید کی دعوت دینا شروع کی تو مکہ کے سردار آپ کے خلاف ہو گئے۔ ابو جہل، ابو لہب اور دیگر سرداران قریش نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائے۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، نماز کی حالت میں اونٹ کی اوائری آپ کی پیٹھ پر ڈال دی جاتی، گلے میں چادر ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں مکمل سماجی اور معاشی ناکہ بندی کی گئی۔ کھانے پینے کی اشیاء فروخت نہیں کی جاتی، شادی بیاہ کے تعلقات منقطع کر دیے گئے۔ نفسیاتی اذیت، آپ کو پاگل، شاعر، کاہن اور جادوگر کہا گیا۔ جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ لیکن اس سب کے باوجود آپ کا رویہ کیسا تھا؟ آپ ہمیشہ دعا کرتے، اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ تھا آپ کا اخلاق، کوئی لعنت نہیں، کوئی بد دعا نہیں، صرف ان کی ہدایت کی دعا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذیت۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک امیہ بن خلف نے انتہائی سفاکانہ تشدد کیا۔ دوپہر کی تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، مگر وہ احد احد اللہ ایک ہے کہتے رہتے۔ نبی کریم نے یہ منظر دیکھا تو دل تڑپ اٹھا، لیکن اپنے تشدد سے نہیں بلکہ حکمت سے کام لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں آزاد کروا لے۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں بلکہ حکمت اور انسانیت سے۔ تاریخ اسلام کی پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ابو جہل نے خود ان کے پیٹ میں نیزہ مارا۔ ان کے شوہر یاسر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ نبی کریم ان کے پاس آئے اور فرمایا، صبر کرو اے الیاسر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آپ نے قدرت ہوتے ہوئے بھی انتقام کا راستہ نہیں اپنایا۔ یہ درس دیا کہ اخلاقی طاقت ہی حقیقی طاقت ہے۔ ہجرت مدینہ، مکہ سے جدائی کا درد، وطن سے جدائی کا لمحہ۔ جب حالات ناقابل برداشت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ جب آپ مکہ چھوڑ رہے تھے تو رک کر فرمایا، اے مکہ، تو مجھے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن تیرے لوگوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا۔ یہ جملے کسی دشمنی یا نفرت سے نہیں بلکہ محبت اور درد سے بھرے تھے۔ آپ نے اپنے وطن کو لعنت نہیں بھیجی بلکہ اس کی محبت کا اظہار کیا۔ امانتوں کی واپسی۔ ہجرت کرتے وقت بھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکہ میں اس لیے چھوڑا تاکہ وہ لوگوں کی امانتیں واپس کر دے۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کو مارنے کی سازش کر رہے تھے، لیکن آپ نے ان کی امانتوں کی حفاظت کو اولویت دی۔ یہ ہے اخلاق کی بلندی۔ مدینہ میں مسلمانوں کی تنظیم اور دفاع۔ میثاق مدینہ، تکثیریت کا شاہکار۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ تمام گروہوں، مسلمان، یہودی اور مشرکین کے درمیان ایک تحریری معاہدہ کیا۔ یہ میثاق مدینہ دنیا کا پہلا تحریری آئین تھا جس میں تمام شہریوں کو مساوی حقوق دیے گئے۔ آپ نے مذہبی آزادی کی ضمانت دی، معاشی انصاف قائم کیا اور دفاعی ذمہ داریاں تقسیم کیں۔ جنگوں کے دوران اخلاقی احکامات۔ جب قریش مکہ نے مدینہ پر حملے کیے، بدر، احد، خندق، تو آپ نے جنگ کے اخلاقی اصول وضع کیے۔
عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو نہ مارو، عبادت گاہوں کو تباہ نہ کرو، درختوں کو نہ کاٹو، دشمن کی لاشوں کی بے حرمتی نہ کرو، جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ قوانین آج بھی جنیوا کنونشن سے کہیں زیادہ انسانی ہیں۔ قیدیوں کے ساتھ سلوک، رحمت کا عملی نمونہ۔ جنگ بدر کے قیدی۔ جنگ بدر میں جب قریش کے 70 افراد قیدی بنائے گئے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فدیہ لے کر رہا کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے یہی کیا۔ جو قیدی فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، انہیں یہ موقع دیا گیا کہ وہ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں اور آزاد ہو جائیں۔ تعلیم کی اہمیت اور انسانی وقار کی یہ کیسی خوبصورت مثال ہے۔ ابو الاس کی رہائی۔ آپ کے داماد ابو الاس بن ربی جنگ بدر میں قید ہوئے۔ آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا قیمتی ہار بھیج کر فدیہ ادا کیا۔ یہ وہی ہار تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں شادی میں دیا تھا۔ نبی کریم نے وہ ہار دیکھا تو یادوں میں کھو گئے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو اس کے شوہر کو رہا کر دو اور ہار واپس کر دو۔ صحابہ نے فوراً یہ بات مان لی۔ یہ تھا آپ کا اخلاق، رشتوں کی قدر، احساسات کی پاسداری۔ صلح حدیبیہ، امن کا راستہ۔ ہجرت کے 6 سال بعد 628 عیسوی میں آپ 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف نکلے۔ حدیبیہ کے مقام پر قریش نے روک دیا۔ لمبی بات چیت کے بعد ایک معاہدہ ہوا جس کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی۔ اس سال عمرہ نہیں ہوگا، اگلے سال آئیں گے۔ اگر کوئی قریش سے بھاگ کر مسلمان ہو جائے تو واپس کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان بھاگ کر قریش میں جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام کو یہ معاہدہ ناپسند تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراض بھی کیا، لیکن نبی کریم نے حکمت سے کام لیا۔ آپ جانتے تھے کہ امن قائم کرنا جنگ سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا۔ واقعی یہ امن معاہدہ فتح مکہ کا پیش خیمہ بنا۔ قریش کی معاہدہ شکنی۔ 2 سال بعد قریش کے اتحادیوں نے مسلمانوں کے اتحادیوں پر حملہ کیا، اس طرح معاہدہ توڑ دیا۔ اب آپ کو اخلاقی اور قانونی طور پر جواب دینے کا حق حاصل تھا۔ فتح مکہ، تاریخ کا سنہری باب، بغیر خون خرابے کی فتح۔ رمضان 8 ہجری 630 عیسوی میں نبی کریم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ عظیم لشکر دیکھ کر قریش کے حوصلے پست ہو گئے۔ آپ نے واضح اعلان کیا، جو اپنے گھر میں رہے گا وہ محفوظ ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہے۔ جو کعبہ میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہے۔ جو ہتھیار ڈال دے وہ محفوظ ہے۔ یہ اعلان سن کر لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ واحد فتح تھی جہاں فاتح نے مفتو کو مکمل امن کی ضمانت دی۔ عام معافی کا تاریخی اعلان۔ جب آپ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے تو قریش کے سردار خوف سے کانپ رہے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو ستایا، صحابہ کو شہید کیا، آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا۔ آپ نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ انہوں نے کہا، اب شریف بھائی اور شریف بھتیجے ہیں۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ تھا اسلام کا انصاف۔ یہ تھی محمد کی رحمت۔ دنیا کی کوئی تاریخ ایسی مثال نہیں دیتی۔ انفرادی معافیہ، محبت کا عملی مظاہرہ۔ ابو سفیان کی معافی۔ ابو سفیان وہ شخص تھا جس نے مسلمانوں کے خلاف تمام جنگوں کی قیادت کی، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا تو آپ نے نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کے گھر کو پناہ گاہ بنا دیا۔ ہند بنت عتبہ کی معافی۔ ہند بنت عتبہ، ابو سفیان کی بیوی، نے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ چبایا تھا۔ یہ انتہائی دردناک واقعہ تھا۔ جب وہ خواتین کے وفد میں اسلام قبول کرنے آئی تو آپ نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ صرف معاف نہیں کیا بلکہ ان کے اسلام لانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ وحشی کی معافی۔ وحشی وہ غلام تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، آپ کے چچا، جنہیں اب بہت محبوب تھے۔ جب وحشی اسلام لے کر آیا تو آپ نے فرمایا، میں تجھے معاف کرتا ہوں لیکن میرے سامنے نہ آیا کر، کیونکہ تیرا چہرہ دیکھ کر مجھے حمزہ کی یاد آ جاتی ہے۔
یہ انسانی جذبات کی تسلیم لیکن ساتھ ہی مکمل معافی کی خوبصورت مثال ہے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرما کی معافی۔ اکرما بن ابو جہل نے آخری لمحے تک مزاحمت جاری رکھی۔ وہ بھاگ کر یمن چلا گیا۔ اس کی بیوی حکیم نے اسلام قبول کر لیا اور اب سے معافی مانگی۔ اب نے فرمایا وہ محفوظ ہے۔ وہ واپس آیا اور اسلام قبول کیا۔ بعد میں وہ عظیم مجاہد بنا۔ فتح کے بعد کی اصلاحاً تبت شکنی توحید کا اعلان۔ کعبہ میں 360 بت تھے۔ اب نے اپنی لاٹھی سے اشارہ کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ لیکن اب نے کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچایا، صرف بتوں کو توڑا، انسانوں کو آزاد کیا۔ معاشرتی اصلاحات۔ فتح کے فوراً بعد اپنے سود کا خاتمہ کیا، جاہلیت کے خونی جھگڑے ختم کی، عورتوں کے حقوق قائم کیے، غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، اقتصادی انصاف۔ اپنے مکہ والوں کی جائیدادیں، مال و دولت ضبط نہیں کی، کسی سے بدلہ نہیں لیا، سب کو اپنے کاروبار جاری رکھنے کی اجازت دی۔ مسلمانوں کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم یافتہ کے بعد کی تقریر۔ فتح کے بعد آپ نے خطبہ دیا جس میں فرمایا، کوئی عربی کسی اجمی پر فضیلت نہیں رکھتا سوائے تقوی کی بنیاد پر۔ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ جاہلیت کے تمام رسم و رواج میرے قدموں تلے رونت دیے گئے۔ یہ انسانی مساوات کا عظیم اعلان تھا، تواضع کا مظاہرہ۔ فتح کے دن اب ان پر اتنے جھکے ہوئے تھے کہ اب کا سر مبارک تقریباً سواری کو چھو رہا تھا۔ یہ اللہ کے سامنے شکر اور تواضع کا اظہار تھا۔ اب نے یہ پیغام دیا کہ فتح انسان کو مغرور نہیں بلکہ اللہ کا شکر گزار بنانی چاہیے۔ طویل المدتی اثرات۔ رحمت کے نتائج۔ مکہ والوں کی تبدیلی۔ جن لوگوں نے اب کو ستایا، انہی میں سے اکثر نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اسلام کے عظیم محافظ بن گئے۔ ابو سفیان نے بعد میں جنگوں میں حصہ لیا اور ایک آنکھ شہید ہوئی۔ جب اس سے کہا گیا کہ تم اپنے سابقہ دشمن کے لیے لڑ رہے ہو تو اس نے کہا، یہ میرا دشمن نہیں، یہ اللہ کا رسول ہے۔ مسلسل احسان۔ فتح کے بعد بھی آپ مکہ والوں کے ساتھ احسان کرتے رہے۔ مشکل وقت میں ان کی مدد کرتے، ان کے مسائل سنتے، ان کے لیے دعا کرتے۔ تعلیمی اثرات۔ اب کی اس معافی نے انسانیت کو سکھایا کہ طاقت کا صحیح استعمال رحم میں ہے، انتقام سے نفرت ختم نہیں ہوتی، معافی سے دلوں کی فتح ہوتی ہے، اخلاق ہی حقیقی طاقت ہے۔ دیگر قبائل کے ساتھ سلوک۔ قبیلہ ثقیف۔ طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے تھے۔ جب وہ مسلمان ہو کر آئے تو آپ نے فرمایا، میں لوگوں کو لعنت کرنے نہیں بلکہ رحمت بن کر آیا ہوں۔ یہودی قبائل کے ساتھ انصاف۔ جن یہودی قبائل نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، ان کے ساتھ بھی انصاف سے پیش آیا گیا۔ ان کے اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کیا گیا۔ مکہ والوں کی خدمت۔ زندگی بھر کا سفر، تعلیم اور تربیت کا سلسلہ۔ فتح کے بعد آپ نے مکہ والوں کی دینی تعلیم کا خاص انتظام کیا۔ صحابہ کرام کو مقرر کیا جو انہیں قرآن اور احادیث سکھائے۔ معاشی ترقی۔ آپ نے مکہ کی معاشی ترقی کے لیے تجارتی قافلوں کی حفاظت کا انتظام کیا۔ منصفانہ تجارت کی ترغیب دی۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ آخری پیغام۔ اپنی زندگی کے آخری حج میں اپنے میدان عرفات میں ایک تاریخی خطبہ دیا جس میں فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری نہیں سوائے تقوی کے۔ یہ پیغام مکہ کے اسی میدان میں دیا گیا جہاں کبھی غلاموں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ اب کے سلوک سے سیکھے جانے والے اسباق۔ پہلا سبق، معافی میں طاقت ہے۔ نبی کریم نے ثابت کیا کہ معاف کرنے والا کمزور نہیں بلکہ طاقتور ہوتا ہے۔ انتقام لینا آسان ہے لیکن معاف کرنا بہادری ہے۔ دوسرا سبق، انسانیت سب سے بڑا مذہب۔ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انسانی سلوک کیا۔ یہ سکھایا کہ مذہب سے پہلے انسانیت ہے۔ تیسرا سبق، عدل و انصاف کی بالادستی۔ اپنے پیاروں کے قاتلوں کو بھی معاف کیا۔ یہ انصاف کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ چوتھا سبق، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ 13 سال کی تکالیف کے بعد صبر کا پھل فتح کی شکل میں ملا، لیکن وہ فتح تلواروں کی نہیں، دلوں کی تھی۔ آج کے دور میں مطابقت انفرادی زندگی میں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں
जो हमें तकलीफ पहुंचाए इसे मुआफ करे, नफरत को मोहब्बत से जवाब दो, जुल्म का बदला इंसाफ से ले, इंतकाम से नहीं। मुआशरती सतह पर मुआशरती सतह पर मुआशरे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का एहतराम करे, कमज़ोरों की मदद करे, इंसाफ को कायम रखे, बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में कौमी सतह पर अमन को जंग पर तरजीह दे, मुआहदों का एहतराम करे, इंसानी हुकूक की पासदारी करे। नतीजा एक लाफानी पैगाम। हज़रत मोहम्मद का मक्का वालों के साथ सलूक महज एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक दायमी रहनुमा उसूल है। आपने साबित किया कि हकीकी फ़तह दिलों की फ़तह है, शहरों की नहीं। हकीकी ताकत अखलाक में है, तलवार में नहीं। हकीकी इंतकाम मुआफ़ी है, सज़ा नहीं। आपने ये सिखाया कि इंसानियत किसी रंग, नस्ल, कौम या मजहब की मोहताज नहीं। सब इंसान बराबर हैं। सबको इज्जत और एहतराम का हक है। जिस मुआशरे में गुलाम को कुछ नहीं समझा जाता था, वहाँ आपने बिलाल हबशी को कबा की छत पर अजान देने का एजाज बख्शा। जिस मुआशरे में औरतों को जिंदा दरगोर किया जाता था, वहाँ आपने औरतों को जन्नत माओं के कदमों तले रखी। आज जब दुनिया नफरत, इंतकाम और जुल्म की आग में जल रही है, हमें नबी करीम की सीरत की तरफ लूटना होगा, उनके अखलाक को अपनाना होगा, तभी हम हकीकी अमन कायम कर सकते हैं। आए आज हम अहद करें कि हम नबी करीम के अखलाक को अपनी जिंदगी में उतारेंगे। हम जो हमें तकलीफ पहुंचाए इसे मुआफ करेंगे। हम दूसरों के साथ वैसा सलूक करेंगे जैसा हम अपने लिए पसंद करते हैं। हम नफरत की जगह मोहब्बत, इंतकाम की जगह मुआफ़ी और जुल्म की जगह इंसाफ को अपनाएंगे। यही है असल इस्लाम, यही है मोहम्मद रसूल अल्लाह की तालीम और यही है इंसानियत का हकीकी पैगाम। क्या अब तैयार हैं इस सुनहरी उसूल को अपनाने के लिए? क्या अब बन सकते हैं रहमत का वो नमूना जो दुनिया को बदल दे? आज से शुरू करें, अपने घर से, अपने महल्ले से, अपने शहर से। मोहम्मद की सीरत ही वो रोशनी है जो अंधेरों को चाक कर सकती है।